بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں شادی شدہ افراد کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف نہ میاں توجہ دیتا ہے نہ بیوی توجہ دیتی ہے۔ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، بلکہ حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے سطر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں: اذا اتی احدکم اہلہ فلیستتر ولا یتجردان تجرد العیرین۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان سطر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔ معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دیکھا۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنا ضروری ہے۔ یہ شرم و حیا ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گی۔ علاوہ ازیں سطر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ اب بات کرتے ہیں اورل سیکس کی، یعنی شرمگاہ کو چومنا۔ دیکھیں، میاں بیوی جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم کہاں رکھیں گے؟ پیشاب کی جگہ پر؟ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا۔ اور فلمیں دیکھیں، یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے بڑے باحیا ہیں۔ اللہ نے ان کو حیا اور شرم دی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی میاں بیوی کو اس حالت میں دیکھیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم ان حالات میں بھی حیا کریں۔ میاں بیوی سے ملنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں کپڑے اتار کر حیوان بن جائیں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہیں، جیسے آج کل کے یورپ کے اندر رواج ہے۔ ان کی تو سیکس ایسے ہوتی ہے جیسے کتوں کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے وہ کتوں کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جانور پالنے کا اثر انسان کی زندگی میں بھی پڑتا ہے۔ جس طرح کا جانور پالو گے اس کی صفات تم میں آنے لگ جائیں گی۔ اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کا حکم مان کر چلے کہ یہ بس اللہ کا حکم ہے، اور اتنا کپڑا وہ ہٹائیں جتنا ان کو ضرورت ہو۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: واللہ الذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم میرے آقا نے میرے وجود پر کبھی نظر ہی نہیں ڈالی، یعنی میرے سطر پر۔
اور میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ تو یہ ہے حیا۔ ہاں باقی ملاپ ہے میاں بیوی کا، حکم ہے شریعت کا، اور توالد و تناسل کا ذریعہ ہے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی حیا ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے وہ سامنے کارٹ میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بھی وہ باتیں نہ کریں، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا مگر اس کے دماغ میں سب فیڈ ہو رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس لیے اس کے نیند کا، آرام کا اور پردے کا خاص انتظام کریں تاکہ وہ تمہارے اس عمل کو دیکھ نہ سکے۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی باعث فخر ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، جب ان کی شادی ہوئی، اب ساتھی تو سب کے ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہم جولی اور ساتھی تھے، انہوں نے شادی کے دوسرے دن شاہ جی سے پوچھا کہ شاہ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے سہاگ رات کا قصہ بھی نہیں سنایا، کیسی رات گزری؟ اب شاہ جی غصے میں آ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کیا پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم اگر نکاح کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ عالم اور محدث کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پر بیٹھا ہو اور عورت کی ٹانگیں سر کے برابر رکھی ہوئی ہوں، یہی عزت ہے؟ اسی کا پوچھنا چاہتے ہو؟ شرم کرو، بس شادی تھی ہو گئی، اللہ کا حکم ہے پورا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم قصے سنائیں کہ ہماری سہاگرات یوں گزری اور یوں گزری۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر حال میں حیا کیا کریں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے جب بچے کی پیدائش میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہو، وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا کھولے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کے سارے کپڑے اتار دیے، کیونکہ عورت کا بھی عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کی صورت کا حکم الگ ہے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے سطر پر بلا ضرورت نظر بھی کرنا ہے، جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔